بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور اس عظیم مہینے میں نہ صرف قرآن پاک سننے بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کی جانے والی ہماری تمام عبادات، تراویح، تسابیح اور ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سامعین محترم، سورہ عصر آج یہاں سے ہمارا اختتام تک ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ کامیاب ہوگا وہ شخص کہ جس کے عقائد درست ہوں گے، یعنی ایمان ایسا ہو، عقائد بھی تو درست ہونے چاہیے، یعنی جس کے عقائد درست ہوں گے، اعمال سنت کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ کامیاب ہے جو صحیح عقیدے اور نیک عمل کی دعوت دے، اور اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارک میں اللہ تبارک اس سورہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت درس دیا ہے کہ تم نے اپنے بھی عقیدے کو صحیح کرنا ہے، اور عقیدے کو درست کرنے کے بعد اپنے اعمال بھی درست کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا ہوں لیکن عمل نہ کرے، تو بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ بعد میں دم اس وقت آئے گا کہ جب عقیدہ درست ہونے کے بعد عمل صالح بھی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یہاں تک بھی بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالی یہ نہیں چاہتا کہ بندہ خود عبادت میں لگے اور دنیا کو بھول جائے، دنیا داروں کو بھول جائے، اپنے پاس والوں کو بھول جائے، اپنے ماتحت لوگوں کو بھول جائے۔ فرمایا جس طریقے سے وہ خود عبادت گزار ہے اسی طریقے سے وہ آگے بھی اس چیز کی دعوت دے، دنیا کو قرآن و حدیث سکھائے، دنیا کو دین کی باتیں بتائے۔ یہ میرے اوپر اور آپ سب کے اوپر لازمی ہے، یہ قرآن کے آداب میں سے بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو آداب کے ساتھ سنا بھی کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ہم ادب کو بجا لائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بخشش کا سما بھی بنے گا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور میں واضح صورت کے اندر ایک اور جھلک بھی ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی درست ہے، اعمال بھی کرتا ہے، لیکن اس کو آگے پہنچانے میں کوتاہی کر رہا ہے، تب بھی اس کے معاملات بگڑیں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیضان ایمان کا نہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، ایمان یعنی ایمان کامل جو صحیح عقیدے کے ساتھ ہے، عمل صالح، تیسرا اس عمل صالح کو آگے بھی پہنچانا ہے، چوتھا مشقتیں بھی برداشت کرنی ہیں۔ جب مشقت آئیں گی، آج ہم سے مشقت تو دور کی بات، ہم قرآن و حدیث کو بیٹھ کر دل جمی کے ساتھ اور بہترین انداز میں سن لیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث پر غور کریں، اور کس طریقے سے سنا جاتا ہے، صحابہ کرام کس طریقے سے قرآن مجید سنتے تھے، اس پر بھی غور کریں کہ صحابہ کرام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سمجھایا کرتے تھے تو صحابہ اس طرح بیٹھا کرتے تھے، روایت کے اندر آتا ہے کہ سر پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جائے تو ہلے نہ، وہ آداب ہوتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ آداب بھی عطا فرمائے۔ اگلی سورۃ سورہ ہمزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مال گن گن کر رکھنا، بخل کرنا، چغل خوری کرنا، سن لیں کون کون سے عیب اس کے اندر بیان ہو رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان عیب سے بچیں۔ فرمایا سب سے پہلے مال گن گن کر رکھنا، بخل خوری کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، مذاق اڑانا، بس تانا دیتے رہنا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہی پرانی باتیں جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ دل کی برائیوں سے بچیں، دل گندا نہ کریں، لوگوں کے عیب نکال کر، یہاں کی بات سن کے وہاں کر کے، یہاں کے شخص کو وہاں ذلیل کر کے، آپ کو جس کے ساتھ مسئلہ ہے نا، آپ اس کے منہ پر کہہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے، کسی کی بات کو تیسرے بندے سے نہ کریں، ڈرے نہیں۔ اگر آپ اس طرح کے معاملے کو کریں گے تو بروز حشر سے ڈریں۔ کسی سے کوئی مسئلہ ہے اس کے منہ پر ضرور کہیں، پیٹھ پیچھے نہ کہیں، اور اگر اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتے تو اس معاملے کو رفع دفع کریں، اس چیز سے بچیں۔ قرآن حدیث اسی چیز کو منع کر رہا ہے۔ دل کی برائیوں پر بڑی سخت پکڑ ہے، یہ تانا دینا، چغل خوریاں کرنا، حرص رکھنا، غیبت کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے جو ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی دلی بیماریوں سے جو حسد سے شروع ہوتی ہیں اور بربادی تک ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی صورت سورہ فیل ہے، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے جو ابرہا نے کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ایک پورا معاملہ تیار کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اپنی قدرت یہ دکھائی کہ ابرہا کو تباہ و برباد بھی کیا، جو اس وقت طاقتور تھا اور اپنی فوج کے ساتھ آیا، ہاتھیوں پر سفر ہوتا تھا، وہ بڑے قیمتی ہاتھی تھے، تو وہ ساری اپنی جو ہے فوج کے ساتھ جب آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری فوج کو کس انداز میں تباہ و برباد کیا، یہ دکھانا یہاں یہ مقصود ہے کہ کبھی بھی دین کے مقابلے میں نہیں آنا۔ پھر یہی ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج کے لیے کافی ہیں، فوج بننے کے لیے کافی ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں دوستوں، بڑی غور طلب بات ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا اور اس کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے ابابیل کا استعمال کیا ہے، وہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اگر انسان کسی کی مدد کے لیے نہیں اٹھانا، اگر دین کی مدد کے لیے انسان نہیں اٹھا اور دینی لوگوں کے لیے ان کی مدد کے لیے انسان نہیں اٹھا تو اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جانور ہی، یہ پرندے ہی کافی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے گھر اور اپنے مقامات اور دینی لوگوں کی مدد فرمائے۔ تو یہ ہمارے آزمائش اور امتحان کے دن ہیں، جب اگر ہمارا پڑوسی بھی کسی تکلیف میں ہے نا تو یاد رکھیں کہ ہم پر امتحان ہے۔ اگر ہمارا کوئی دینی معاملہ کسی مسجد میں بھی کوئی برائی اور کوئی تنگی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ آج ہمارا قبلہ اول کا معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، ختم ہو گیا، اینڈ پہ کھڑا ہے یہ معاملہ، لیکن آج بھی جو ہے مسلمان جس انداز میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اپنی طاقت کے مطابق کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ ہم جو ہے اپنے تھوڑی سی ہمیں یاد آتی بھی ہے، ایسا بھی ہے ہمارے اندر تھوڑی بہت غیرت ایمانی بھی ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، آدھا دن گزرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھیں، اس کو روزمرہ جتنی طاقت ہے اتنا اس پر کام کرتے رہیں، سوشل میڈیا کے تحت ہو یا لوگوں میں بتانے کے مطابق ہو، لوگوں میں یہ بات کریں تاکہ لوگوں کے دل گرمائیں۔ یاد رکھیں جتنا زیادہ ہم اس دین اسلام کی خدمتوں میں آگے بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے کوئی فرد ایسا پیدا فرمائے گا جو اس میں ضرور شامل ہوگا، اور اس کا ہونا ہے ثواب ہمارے لیے جاری ہونا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمتیں دکھانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے بھی دشمنان اسلام کا خاتمہ فرمائے، ہمیں بھی وہ طاقتیں، وہ قوتیں اور وہ حوصلے عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے ان کے گلے کو دبوچیں اور اسلام کے لیے ہم بھی کام کریں۔ تو یہاں یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اگلی صورت سورہ قریش ہے۔ اس صورت میں یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اور تمہیں امن بھی دیتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر بڑی کمال کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سورہ قریش کے اندر جو سبق ہے نا وہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اور امن دیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کے تقاضے کو پورا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانوں کو دے رہا ہے۔ کاش امت مسلمہ اس صورت سے ہی سمجھ جاتی۔ فرمایا یہ دو چیزیں پیدا کرو، جب تم یہ دو چیزیں پیدا کرو گے، ماحول ایسا کرو گے، رزق کی کسی کے گھر تنگی نہیں ہونی چاہیے تمہاری وجہ سے،
تمہارے دنیا میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھوکا نہ سو جائے جس کی تم مدد کر سکتے ہو۔ اور دوسرا فرمایا امن پیدا کرو۔ امن تو ہم مسلمانوں نے خود خراب کیا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جن لوگوں سے قرآن نے بار بار کہا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کہیں بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم نے ان کی طرف ایسا ہاتھ بڑھایا کہ ہم ہی کو کھا رہے ہیں یہ، اور ابھی بھی ہم انہی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان کس کو دیکھ کر پل رہا ہے، کس کو دیکھ کر جی رہا ہے، کیا وہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں، آپ اسی کو جانچیں نا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خود ختم کر دیا۔ ہم یہ دو چیزیں جب تک پیدا نہیں کریں گے عبادت کا ماحول ہی نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو چیزیں دی ہیں، رزق دیا ہے اور امن دیا ہے، تبھی تو جا کر ہم مسجد کے اندر آ کر مسجد میں امن ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر ماحول کو خراب کرنے والے بن جائیں تو یہاں عبادت نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر اسی طرح یہ دو چیزیں ہمیں تھامے رکھنی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے جہاں تک ہو سکے، لوگوں کے لیے تنگیاں ختم کرنی ہے، تاکہ لوگوں کا جب کچھ پیٹ بھرے گا تو وہ عبادت کا ذوق و شوق بھی ہمیں بڑھے گا۔ اور امن بھی اگر ہم پھیلائیں گے، لوگوں کا ساتھ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری خود مدد فرمائے گا۔ تو یہ دو چیزوں کے لیے کوشش کریں، کیونکہ انہی دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کھل کر ہو سکتی ہے۔ آگے سورہ ماعون ہے، اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بخل اور کنجوسی نہ کرو، بخل نہ کرو، کہ پیسے چھپا کر رکھنا اور کنجوسی کرنا نماز میں۔ اور تیسری بات فرمائی نماز میں غفلت نہ کرو، کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز میں غفلت، نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، حقیقت ہے پڑھتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ نماز فرض فجر کے وقت ہم وقت پر نہیں اٹھتے، ہمارا فجر اٹھنا محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ہمارا جا رہا ہے، ہم آخری وقت میں اٹھ کر آگے نماز پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز وقت گزارتے رہتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں، یہاں پر فرمایا غفلت نہ کرو، نماز میں تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاکت ہے۔ واضح الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہ نازل کرے ہمارے لیے، کیا نماز میں جو غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اور جو چھوٹی چھوٹی چیز جو عام استعمال اور کھانے پینے کی ہوتی ہیں انہیں بھی دینے میں کنجوسی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کیا ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ نہ کسی کے لیے ہاتھ اپنے اتنے پیچھے کرو کہ وہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ کسی کو بھی دے رہے نا، اس کو اچھا دے دیں۔ اچھا ہمارے یہاں کیا حالات ہیں، ہم زکوٰۃ کے بھی 10 ٹکڑے کر کے بانٹتے ہیں، کسی ایک کو دے دیں تاکہ اس کا پورا مہینہ تو اچھا گزرے۔ یہ کیا ٹکڑے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اچھی طریقے سے ایک اماؤنٹ اس کو دے دیں تاکہ اس کا اچھا گزارا۔ تو یہی چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنی چاہیے ان سورہ مبارک سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورہ کوثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سورہ مبارک کے اندر بیان ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے، اے محبوب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آقا نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کنجیاں جو ہیں میرے ہاتھ میں دے دی، ہر چیز میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہے۔ لہٰذا اب جب سب کچھ دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے محبوب اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں سے کیا مقصود ہے؟ یہاں سے دو باتیں سمجھنا مقصود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اسے سب کچھ میسر آ جائے، دنیا آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے، تو محبوب کے طریقہ کار کو بنا لے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر ہمیں سمجھائی گئی نا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دے تو یہ تم پر لازمی ہو جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قربت کو مزید عبادتوں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، قربانیاں دو۔ یعنی قربانیاں کس طرح سے کہ عبادت کو پہلے لاؤ، وقت عبادت کا پہلے ہے،
زیادہ سے زیادہ رات کا سونا کم کرو، اللہ کی عبادت کرو، قربانی دو، اور جب قربانی کے ایام آئیں تو اس وقت یہ قربانی بھی ادا کرو، ہر طریقے سے قربانی دو، اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف بڑھنے کی پوری کوشش کرو۔ تو یہ دو اسباب بھی ہمیں دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن بدن جتنی ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں میں ترقی دے رہا ہے اتنی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ یہ ہے جتنا زیادہ ہمیں مل رہا ہے نا کھانے پینے کو یا رہنے کو، سارے معاملات جو ہے ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادتیں بھی زیادہ بچا لائیں۔ اگلی صورت سورہ کوثر ہے۔ یہ صورت توحید اور شرک، ایمان اور کفر، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی دونوں طرف فاصلہ کر دیتی ہے۔ جب مشرکین نے صلح کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا اور فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے دین پر انسان کو اس انداز سے فخر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ تو اب یہ فخر کا تقاضا کیا ہے کہ اس دین پر عمل کیا جائے۔ فخر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی صورت سورہ نصر ہے۔ اس میں فتح مکہ اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے۔ آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے کہ اے محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتوحات کا وقت اب آ گیا ہے اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہونے کو ہے۔ اس آیت مبارک، اس سورہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے حوالے سے ذکر فرمایا، فتح مکہ کے حوالے سے معاملے کو ذکر فرمایا کہ لوگ جوق در جوق مسلمان ہوئے، اور پھر اللہ نے فرمایا محبوب اب جو ہے آپ کا مقصد پورا ہونے کو ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہم پر کمال عطا فرمایا، کتنے لوگ مسلمان ہیں۔ اب اس مقصد پر بھی ہمیں چلنا چاہیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر جو ہے آپ دنیا سے ظاہری تشریف لے گئے ہیں۔ تو ہمیں اس مقصد کے لیے جینا ہے اور اسی مقصد پر ہمیں جو ہے مرنا ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اسلام کے ہر طریقہ کار کو اپنانا ہے اور اسلام کے طریقہ کار کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ یہی وہ اہم مقصد ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور حضور کے توسط سے جوق در جوق جو لوگ اسلام لائے ہیں وہ عمل، وہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ آج ہم کسی اسلام کے والے کو کی جو ہے نا اس کی اسلام میں مدد نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو دین سکھائیں، کسی کے لیے دینی معاملات کے لیے اس کو کوشش کریں، تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ ہم کفر کے لیے تیاریاں کریں اور ان کو جو ہے اسلام کی طرف لانے کی اس طرح کے معاملات اور منصوبے کریں، تو یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی کام کیا کریں۔ اس سے اگلی صورت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح برباد ہوئے، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر فرمایا مال اور اولاد ان کے بالکل کام نہ آئے۔ اس سورہ مبارک نے واضح پیغام دیا کہ جو دین اسلام کے لیے خود آگے نہیں بڑھتا نا تو اس کی مال اور اولاد بھی اس کے لیے کسی کام کی نہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک بن جائیں، ہم ان کو اپنے سامنے بیٹھ کر کہتے رہتے ہیں نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے، لیکن ہم نے کھڑا نہیں ہونا۔ جی ہمارے اوپر تو فرض ہی نہیں، ہم اولاد کو تربیت کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں، دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، اس کو ساتھ لے کر نکلیں، وہ آپ کے ساتھ آئے اور پھر اس پر اثر بھی ہوگا۔ تو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم خود دین کی مدد تو کریں، پہلے ہم دین کے لیے خود نقصان دہ بنے ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے کانوں پہ مار رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے نجات بن جائے۔ تو نجات کا سبب اس وقت بنے گی، اثر اس وقت اس کے اندر آئے گا جب وہ اپنے آباء و اجداد سے پوچھ لے گا۔ وہ آپ سے تو کچھ اور لے رہا ہے تو آگے کیا دے گا؟ تو ہمیں یہ چیزیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگلی سورت سورہ اخلاص ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا
سورہ کافرون میں شرک کا رد تھا اور سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے۔ یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور نمازوں میں بھی چاہیے کہ ان صورتوں کا ورد کیا کرے۔ فجر کی سنتوں میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں اس میں ان دونوں کا ورد ضرور کیا کریں، تو اس میں جو ہے سورہ کافرون پڑھ لیا کریں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، اور دیگر نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے، لیکن یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اس میں واضح واضح پیغام دیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، وہی پالنے والا ہے، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور وہاں پر جو ہے دین کے حوالے سے واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمارا اسلام ہے، ہم دین والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ تو دونوں خوبصورت سورہ مبارک ہیں، اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگلی دو صورتیں سورہ فلق اور ناس، یہ آخری دو صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے۔ یہ انسان جب بگڑتا ہے نا تو بڑا ہی آپے سے باہر اور بہت خطرناک ہو جاتا ہے، تو یہی فرمایا کہ انسان اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے۔ اور یہ بگڑتا کیسے ہے؟ دلی بیماریوں سے۔ تو اپنے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے دلی بیماریوں کو نکالیں۔ جب یہ پیدا ہو جاتی ہیں نا تو ہم کسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں انہی چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسی لیے ان دونوں صورتوں میں فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے۔ اگر جادو سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، وسوسوں سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ شرور و فتن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان اس وقت آئے گا جب صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو قرب الہی میں مصروف رہتے ہیں، ان پر مصائب بھی ٹوٹ جائیں، انہیں اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے جو دنیا داروں کے لیے۔ آپ دیکھیں نا اولیاء اللہ پر کیسے کیسے مصائب اور پریشانیاں آ جاتی ہیں اور آتی ہیں، ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر بل نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی پا لیا ہے، اپنے رب کو ہی پا لیا ہے، اب دنیا میں کون سی چیز ایسی رہ گئی ہے جو اسے چاہیے؟ اس نے تو دنیا میں جس لیے وہ بھیجا گیا تھا کہ اللہ کو پانا ہے، اس رب کو راضی کرنا ہے، وہ کر چکے ہیں رب کو راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ قربت عطا کر چکا ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ جب وہ ہر چیز انسان جب اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کرے وہ اس کی اپنی مرضی سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ صورت یہی سمجھا رہی ہے، اگر تم ہر طرح کے شرور سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کے، جنات کے، جادوؤں سے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ کی قربت کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرو۔ آپ کو دنیا کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تو آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے غم نہیں دے گا، کیونکہ آپ اصل حقیقت کو پا چکے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن حضرات نے ہمارے ساتھ سر جوڑے رکھا قرآن پاک سمجھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے توسل سے ہماری دنیا آخرت دونوں سنوارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن مجید بروز حشر اس رمضان کے توسل سے ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کرے کہ یا باری تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرا قرآن سمجھنے کی کوشش کی تھی، اے اللہ یہ حسن اور یہ کمال بروز حشر ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا پروردگار عالم کائنات کے بادشاہ رضی جلال کا مالک ہے خالق ہے پروردگار عالم ہے اے اللہ رمضان مبارک کی ہماری تمام پوری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اے اللہ قرآن مجید کا پڑھنا تراویح میں سننا قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا اے اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اے اللہ اس کی کروڑ نیکیاں ہم سب کو عطا فرما اے اللہ اس کی برکات ہمارے گھروں پر نازل فرما اے اللہ ہماری نسلوں پر نازل فرما اے اللہ ہمارے آبا و اجداد پر نازل فرما ہمارے مشران عظام پر نازل فرما اے اللہ میرے آقا کریم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اے اللہ اس کی برکات ہم سب پر نازل فرما اے اللہ ہم سب کو بخش دے اے اللہ ہم سب کو بخش دے اے اللہ ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں مولا پھر تیری رحمت کے طلبگار ہیں اس قرآن مجید کے توسط سے ہم سب کو بخش دے مولا ہم سے وہ عبادت نہ ہو سکی جو تو چاہتا ہے ہم وہ عبادتیں نہیں کرتے جو تجھے راضی کر دے مالک تو مولا ہے ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے مولا تو نہیں بخشے گا تو کہاں جائیں گے ہم مولا ہم سب کو بخش دے ہم سب کو نجات عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم جانوری کی سختی برداشت نہیں کر سکتے مولا ہم جانوری کی سختی برداشت نہیں کر سکتے مولا ہماری دنیا اس انداز سے بنا دے جس انداز میں تو چاہتا ہے اے اللہ دنیا میں ہماری قدموں کو صراط مستقیم پر جما دے اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے ہمارے آبا و اجداد کو بھی صراط مستقیم پر چلنے والا بنا اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں بیوی بچوں کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا اے اللہ ہماری قدموں کو صراط مستقیم پر جما دے مولا ہم گناہگار ہیں چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں مولا تو بخشے گا تو ہم بخشے جائیں گے مولا تیری رحمت نہ ہوئی تو ہم بچ جائیں گے اے اللہ ہم سب طرف کی رحمت نازل فرما اے اللہ ہم سب طرف کی رحمت نازل فرما اے اللہ ہم پر کرم فرما اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اے اللہ اپنا عشق عطا فرما اے اللہ اپنی قربت عطا فرما اے اللہ اپنی دنیا سے بچا لے دنیا کی برائیوں سے بچا لے مولا نے رمضان مبارک ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہم دنیا کی ہر گندگی سے پاک ہو سکیں مولا ہمیں وہ حق ادا نہیں کیا مولا ہم سب کو معاف فرما دے تو مالک ہے رب العالمین تو ہمارا مالک ہے ہم سب سے وہ عبادتیں لے لے جسے تو چاہتا ہے اے اللہ جن عبادتوں کے ذریعے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے وہ عبادتیں ہم سب کو کرنے والا بنا اے اللہ وہ عبادتوں کا ذوق ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہم سب کو وہ محبت عطا فرما جس سے تو راضی ہو کرتا ہے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے قلبوں کو اپنی رضا کی طرف کھینچ دے اللہ اے اللہ اپنی رحمت کی طرف کھینچ دے اے اللہ اپنی بخشش کی طرف ہم سب کو کھینچ دے ہم سب کو دنیا کی نحوستوں سے محفوظ کروا گندگیوں سے محفوظ کروا اے اللہ ہمارے اعضاء کو اپنی عبادت کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے اعضاء کو اپنی قربت کی حلاوت عطا فرما اے اللہ اپنی رضا کی حلاوت عطا فرما اے اللہ اتنے عرصہ گزر گیا لیکن آج تک نماز میں دل نہیں لگا اے اللہ نماز میں تیری قربت نہیں ملی مولا ہم سب کو اپنی قربت عطا فرما ہم نماز کی نیت مانگے تو تیری قربت کی طرف بڑھ جائیں ہم قرآن کھولے تو تیرے لطف ہم سب کو حاصل ہو جائے اے اللہ وہ چاشنی ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ایمان کی چاشنی ہم سب کو عطا فرما اس چاشنی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے والا بنا لمحہ لمحہ اپنی قربت کی طرف ہم سب کو کھینچے اے اللہ حضور علیہ السلام کی مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنا آقا کریم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما سچی اتباع عطا فرما اس انداز سے اے اللہ اس خوبصورت زندگی کو ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہماری نسلوں کو عطا فرما اے اللہ جو ہم سے ملنے والے ہیں جڑنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں خاندان والے ہیں ماں باپ ہیں ہم ہیں اولادیں ہیں بہن بھائی ہیں جو بیمار ہے اے اللہ چاہے جسمانی بیمار ہے یا مولا گناہوں کا بیمار ہے اس کو تمام بیماریوں سے محفوظ کروا اے اللہ جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی
دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جب جان کرنے کا وقت آئے تو مولا ہم سب کو کلمہ شہادت عطا فرما، اے اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کو ہمیشہ اس کا حیات محفوظ فرما، اے اللہ جاننے کے وقت ایمان کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرما، قبر میں جائیں تو ہماری قبر کو روشن فرمانا، مولا ہماری قبر کو منور فرمانا، اے اللہ ہر نگاہ کو خوشحالی عطا فرمانا، اے اللہ بروز حشر اٹھیں تو مولا اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ بروز حشر کی گرمی سے محفوظ فرمانا، اے اللہ سائے رحمت ہمیں عطا فرمانا، تام اعمال ملے تو مولا سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، مولا بلکہ ہمیں سابقون یعنی سبقت کرنے والوں میں سے فرمانا، جنہیں بلا حساب و کتاب کی جنت میں بھیجے گا، ان سب میں ہم سب کا داخلہ فرما، ہمارے آبا و اجداد کا داخلہ فرما، ہماری نسلوں کا داخلہ فرما، ہم سب کا داخلہ فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کے کوثر عطا فرمانا، اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمانا، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ سب عطا فرما، اور جو کچھ بھول گئے ہیں پھر مانگے عطا فرما، رمضان مبارک کی کچھ ساعتیں بچی ہیں، اے اللہ انہیں خالص تیرے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما، رمضان مبارک میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، رمضان مبارک کے بعد کا حیات ہر گندگی، ہر برائی سے، ہر آفت سے، ہر ناگہانی آفت سے، اے اللہ شریروں کے شرور سے، ہر گندے لوگوں سے، ہر فسادیوں سے، حسد کرنے والوں سے، اے اللہ سب سے محفوظ فرما، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔